رونا بند کرو، زاویار غصے سے دھاڑا تو میرال منہ پر ہاتھ رکھتی سسکیاں روکنے لگی۔ "م- میرے بابا آخری سانس لے رہے ہیں، پلیز مجھے ایک بار ملوا دیں۔ اچانک زاویار شاہ کے قدموں میں گرتی بولی۔ اس کا باپ دوسرے ملک تھا جب اس کے چچا اور بھائیوں نے اسے خون بہا میں دے دیا۔ جب بعد میں اس کا باپ اسے لینے آئے تو زاویار کے ملازمین نے اسے مارتے ہوئے باہر نکال دیا۔ تمہارا باپ مرتا ہے تو مرے، اور اگر اب تم… زاویار نے اتنا ہی کہا تھا کہ میرال چیختے ہوئے پیچھے ہوئی۔ تم بھی سب کی طرح ایک ظالم انسان ہو۔ پہلے مرے ہوئے بھائیوں نے ظلم کیا اور مجھے خون بہا میں دے دیا، اور اب تم بھی ایک بزدل مرد کی طرح عورت پر طاقت دکھا رہے ہو۔ 17 سالہ لڑکی کی اتنی زبان دیکھ کر زاویار شہر کے مسافات میں کھڑی بلند بالا حویلی اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی اونچی مراحبیں اور سفید سنگ مرمر کی دیواریں صبح کی پہلی کرن میں چاندنی کی طرح چمک رہی تھیں۔ حویلی کے در و دیوار سے ایک خاص قسم کا رعب جھلکتا تھا، جیسے وہ صدیوں کی داستانیں اپنے اندر سموئے ہوئے ہوں۔ اوپری منزل کے ایک شاہانہ کمرے میں جہاں ہوا ریشمی پردوں سے ٹکرا کر ایک مدھم سی موسیقی پیدا کر رہی تھی، میرال گہری نیند کے مزے لے رہی تھی۔ کمرے کا فرنیچر قیمتی اخروٹ کی لکڑی سے تیار کردہ تھا، جس کی چمک کمرے کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ میرال اپنے نرم بستر پر بالکل ساکن اور پرسکون سوئی ہوئی تھی، جیسے اسے دنیا کے کسی ہنگامے کی خبر نہ ہو۔ تبھی خاموشی کو توڑتے ہوئے دروازے پر ایک دھیمی مگر مسلسل دستک سنائی دی۔ میرال بیوی، اٹھ جائیں بیوی، صبح کے 10 بج چکے ہیں، ملازمہ نے دروازے پر دستک دیتے ہوئے کہا تھا۔ میرال نے نیند میں ہی ایک لمبی انگڑائی لی۔ اس کے ہاتھ تکیے کے نیچے دبے ہوئے تھے اور وہ ہلکا سا کسمسائی۔ نیند کا غلبہ ابھی بھی اس کی آنکھوں پر طاری تھا، لیکن دستک کی آواز نے اسے بیدار کر دیا تھا۔ اس نے دھیرے سے اپنی پلکیں جھپکائیں اور کچھ دیر چھت پر بنے نقش و نگار کو دیکھتی رہی، پھر نہایت نفاست سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری۔ اس نے چادر کو سمیٹا اور جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ملازمہ نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ کیا ہوا گل بیوی، اتنی صبح صبح کیوں پریشان کر رہی ہو؟ میرال نے انگڑائی لیتے ہوئے کہا تھا۔ معافی چاہتی ہوں بیوی، آپ کی نیند خراب کی ہے، پر نیچے مراد صاحب ناشتے کی میز پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرال کو فوراً نیچے بلا کر لاؤ۔ ملازمہ نے سر جھکائے کہا تھا۔ میرال کے چہرے پر ایک ہلکی سی سوچ ابھری۔ اس نے بالوں کو پیچھے کی طرف جھٹکا اور ایک مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ اچھا بابا انتظار کریں؟ ٹھیک ہے، تم جاؤ اور ناشتہ لگاؤ، میں بس تھوڑی دیر میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ میرال نے کہا تو ملازمہ نے ادب سے سر جھکایا اور چلی گئی۔ میرال نے ایک لمحے کے لیے کھڑکی سے باہر حویلی کی وسیع باغ کو دیکھا، جہاں فوارے کا پانی دھوپ میں موتیوں کی طرح چمک رہا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی، جہاں اس کا عکس کسی تصویر کی طرح دلکش لگ رہا تھا۔ جب میرال تیار ہو کر سیڑھیوں سے نیچے اتری تو اس کے پاؤں کی چاپ نے پورے ہال میں ایک عجیب سی خاموشی طاری کر دی۔ ناشتے کی میز پر بیٹھے اس کے سوتیلے بھائی آریان اور شاہویز نے اسے دیکھتے اپنے چہرے موڑ لیے۔ ان کی آنکھوں میں چھپی نفرت صاف جھلک رہی تھی، کیونکہ ان کے نزدیک میرال اس عورت کی بیٹی تھی جس کی وجہ سے ان کا خاندان بڑھ گیا تھا، اور جس کی پیدائش کے وقت ہی ان کی اپنی ماں دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ لیکن مراد صاحب کے لیے میرال ان کی زندگی کا کل سرمایہ تھی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھا، ان کے چہرے پر ایک لمبی مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھے اور آگے بڑھ کر میرال کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ انہوں نے بڑی محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے ڈھیر سارا پیار کیا، جیسے وہ دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہو کہ چاہے پوری حویلی اس کے خلاف ہو جائے، اس کا باپ ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہے۔ مراد صاحب نے میرال کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی برابر والی کرسی پر بٹھایا۔ میز پر موجود باقی سب لوگ خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے اور ان کے دل حسد کی آنکھ میں جل رہے تھے۔ مراد صاحب نے خود اپنے ہاتھوں سے میرال کی پلیٹ میں ناشتہ نکالا اور اس سے باتیں کرنے لگے۔ میرال کو معلوم تھا کہ اس کے بھائی اسے ایک آنکھ نہیں بھاتے، لیکن اپنے بابا کی باہوں میں اسے وہ تحفظ محسوس ہوتا تھا جو اسے دنیا کی ہر نفرت سے بے نیاز کر دیتا تھا۔ مراد صاحب نے اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ اکیلی ہے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی اس کی پرورش میں صرف صرف کر دی تھی، تاکہ اسے کبھی اپنی ماں کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس صبح بھی حویلی کے اس پرتعیش ہال میں ایک طرف شدید نفرت کی دیوار کھڑی تھی اور دوسری طرف ایک باپ کی بے پناہ محبت کا حصار تھا، جس نے میرال کو سب سے محفوظ رکھا ہوا تھا۔ کالج کی چھٹی کے بعد میرال جب حویلی لوٹی تو فضا میں ایک عجیب سی گھٹن تھی۔ نوکر چاکر خاموشی سے اپنے کاموں میں مصروف تھے، لیکن ان کی نظروں میں ایک پریشانی تھی۔ میرال نے بیگ کندھے پر سنبھالا اور سیدھا بابا کی اسٹڈی روم کی طرف بڑھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت بابا وہیں ملیں گے۔
جیسے ہی اس نے لکڑی کا بھاری دروازہ دھکیلا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں تھم گئے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا، کھڑکی کے پردے گرے ہوئے تھے اور صرف ایک میز پر رکھا لیمپ مدھم سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ مراد صاحب کرسی پر ڈھیر ہوئے بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک پرانی سنہری فریم والی تصویر تھی جسے وہ اس طرح سینے سے لگائے ہوئے تھے جیسے کوئی بچھڑا ہوا خزانہ مل گیا ہو۔ میران نے قریب ہو کر دیکھا تو اس کی دل کی دھڑکن تھم سی گئی۔ اس کے مضبوط پہاڑ جیسے باپ کے چوڑے کندھے لرز رہے تھے اور ان کی بند آنکھوں سے بہنے والے آنسو تصویر کے شیشے پر گر رہے تھے۔ یہ تصویر میرال کی ماں کی تھی، وہی مسکراتا ہوا چہرہ، وہی گہری آنکھیں جو بالکل میرال جیسی تھی۔ بابا! میرال کی آواز ایک لرزتی ہوئی سرگوشی بن کر نکلی۔ مراد صاحب نے چونک کر سر اٹھایا۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو سامنے دیکھ کر انہوں نے جلدی سے آستین سے آنسو صاف پوچھے اور ہنسنے کی کوشش کی، لیکن آواز نے ساتھ نہ دیا۔ میرال، تم آ گئی؟ ان کا لہجہ ٹوٹا ہوا اور بوجھل تھا۔ میرال دوڑ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے لرزتے ہاتھوں کو اپنے ننھے ہاتھوں میں تھام لیا۔ بابا، آپ رو رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کسی نے کچھ کہا ہے آپ سے؟ مراد صاحب نے حسرت بھری نگاہوں سے تصویر کو دیکھا اور پھر میرال کے چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ کچھ نہیں بیٹا، بس آج تمہاری ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ دیکھو نا، تم بالکل ویسی ہی لگ رہی ہو جیسی وہ اس دن تھی جب تمہیں پہلی بار میری گود میں دیا گیا تھا۔ وہی معصومیت، وہی عکس۔ انہوں نے ایک لمبی سی سرد آہ بھری اور تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ لوگ کہتے ہیں وقت زخم بھر دیتا ہے میرال، لیکن اسے گئے ہوئے برس بیت گئے ہیں، پر میں یہ قصہ کم نہیں ہوتی۔ جب بھی آریان اور شاویز کی آنکھوں میں تمہاری نفرت دیکھتا ہوں، میرال دل کٹ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں اگر وہ ہوتی تو شاید یہ حویلی اتنی ویران نہ ہوتی، وہ ہوتی تو شاید میرے بیٹوں کے دل اتنے سخت نہ ہوتے۔ میرال کی اپنی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ اس نے اپنے بابا کا ہاتھ چوم کر اپنے گال سے لگا لیا۔ بابا، آپ ہیں نا میرے پاس؟ آپ کی محبت نے مجھے کبھی محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں تنہا ہوں۔ میں ڈرتا ہوں میرال، مراد صاحب نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد اس حویلی کی تلخیاں تمہیں نگل نہ لے۔ تم اتنی نازک ہو اور یہاں ہر دیوار نفرت اگل رہی ہے۔ میں نے تمہاری ماں سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کبھی آنچ نہیں آنے دوں گا، لیکن اب جب بھی خود کو بوڑھا ہوتا دیکھتا ہوں میرا دل کانپ اٹھتا ہے۔ مراد صاحب نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا چلیں، آپ رونا بند کریں، اللہ ہے نا، آپ ٹینشن نہیں لیں۔ میرال نے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا دیے تھے۔ کالج کا سالانہ ہال رنگ برنگی روشنیوں اور طالبات کے قہقہوں سے گونج رہا تھا۔ فضا میں خوشبو کا حسین امتزاج تھا، لیکن میرال کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح وہی پرسکون اور معصوم سا ٹھہراؤ تھا۔ اس نے آج اپنے بابا کی پسند کا ہلکا گلابی ریشمی لباس پہن رکھا تھا، جس کے کناروں پر چاندنی کی باریک کڑھائی اس کی نزاکت کو مزید نکھار رہی تھی۔ اس کے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں میں وہی حیا تھی جو اسے بھیڑ میں بھی سب سے جدا کرتی تھی۔ اچانک ہال کے بڑے دروازے کھلے اور ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کالج کا انتظامیہ تندھی سے استقبال کیے آگے بڑھا۔ چیف گیسٹ تشریف لا چکے ہیں۔ کئی سرگوشیاں پورے ہال میں لہر کی طرح پھیل گئیں۔ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس بلند قامت اور بار و شخصیت کا مالک زاویار شاہ جب ہال میں داخل ہوا تو جیسے ہوا کا رخ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خاص قسم کی کاٹ تھی اور چہرے پر وہ سنجیدہ تاثرات تھے جو کسی کو بھی مرعوب کرنے کے لیے کافی تھے۔ وہ شہر کا نامور بزنس ٹائکون تھا جس کی ایک جنبش ابرور پر بڑے فیصلے ہو جایا کرتے تھے۔ زاویار پروقار قدموں سے چلتا ہوا اسٹیج کی اگلی نشستوں کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظریں سامنے بیٹھی طالبات کے ہجوم میں ایک چہرے پر جا کر ٹھہر گئی۔ وہ میرال تھی۔ میرال اس وقت اپنی کسی سہیلی کی بات پر ہلکا سا مسکرائی تھی اور اس کی وہ بے ساختہ مسکراہٹ زاویار کے پتھر دل میں ایک عجیب سی ہلچل مچا گئی۔ زاویار کے قدموں کی رفتار مدھم پڑ گئی۔ اس نے اپنی گہری عقابی نظروں سے اس لڑکی کو دیکھا جو گرد و پیش سے بے خبر اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اسے یوں لگا جیسے اس پورے ہال میں صرف وہی ایک چہرہ ہے جو روشن ہے۔ پرنسپل نے جب اسے کرسی کی طرف اشارہ کیا تو زاویار نے بمشکل اپنی نظریں میرال سے ہٹائی، لیکن اس کے ذہن کے پردے پر وہ معصوم عکس نقش ہو چکا تھا۔ میرال مراد، برائے مہربانی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ فنکشن کے دوران اناؤنسر نے اسے اسٹیج پر بلایا تھا۔ زاویار کا ہاتھ جو تالیاں بجانے کے لیے اٹھا تھا ایک لمحے کے لیے فضا میں رک گیا۔ اس نے غور سے اس لڑکی کو اسٹیج کی طرف بڑھتے دیکھا۔ جب میرال اسٹیج پر آئی اور زاویار کے بالکل سامنے کھڑی ہوئی تو ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔
میرال نے حیا سے فوراً نظریں جھکا لی، لیکن زاویہ شاہ کی نظریں مسلسل اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ انعام دیتے وقت جب زاویہ کی انگلیاں انجانے میں میرال کے ہاتھ سے ٹکرائیں تو میرال کو اپنے وجود میں ایک تپش سی محسوس ہوئی۔ مبارک ہو مس میرال، آپ کا نام آپ کی شخصیت کی طرح ہی منفرد ہے۔ زاویہ کی بھاری اور مردانہ آواز میرال کے کانوں میں رس گھول رہی تھی۔ میرال نے دھیرے سے شکریہ کہا اور تیزی سے اسٹیج سے اتر گئی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ زاویہ شاہ کی نظریں اب اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ میرال کالج کے فنکشن سے واپس آئی تو حویلی کی گہما گہمی تھی۔ ملازم گاڑی میں سامان رکھ رہے تھے۔ میرال کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے اندر بڑھی جہاں مراد صاحب کوٹ پہنے کھڑے کسی سے فون پر بات کر رہے تھے۔ بابا، یہ سب کیا ہے؟ آپ کہیں جا رہے ہیں؟ میرال نے گھبراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ مراد صاحب نے فون رکھا اور اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھ کر ایک گہری سانس لی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرال کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ہاں میری جان، اچانک بزنس کے سلسلے میں بہت ضروری میٹنگ ہے، مجھے ابھی اسی وقت باہر کے ملک کے لیے نکلنا ہوگا۔ میرال کی آنکھوں میں فوراً آنسو تیرنے لگے۔ اسے اپنے بابا سے دور رہنے کی عادت نہیں تھی، خاص طور پر اس حویلی میں جہاں سوتیلے بھائیوں کی نفرت کی دیواریں ہر وقت اسے گھیرے رہتی تھیں۔ لیکن بابا، آپ کتنے دنوں کے لیے جا رہے ہیں؟ میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ اس نے ان کا بازو تھامتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ مراد صاحب کا دل بھی بیٹی کی اداسی دیکھ کر گھبرا گیا تھا اور بھر آیا۔ انہوں نے اسے سینے سے لگا لیا۔ صرف ایک ماہ میرال، میں وعدہ کرتا ہوں کہ جیسے ہی کام ختم ہوگا میں پہلی فلائٹ سے واپس آ جاؤں گا۔ تم اپنا خیال رکھنا اور کسی بات سے پریشان مت ہونا۔ ایک ماہ بہت لمبا ہوتا ہے بابا، یہاں میرا دل نہیں لگے گا، میرال نے سسکتے ہوئے کہا۔ مراد صاحب نے اس کا جہر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی پیشانی چومی۔ تمہارے بابا کا وعدہ ہے، یہ ایک ماہ پلک جھپکتے گزر جائے گا۔ میں روز تم سے بات کروں گا۔ اور سنو، تم اب بڑی ہو گئی ہو، ہمت سے رہنا۔ تبھی ڈرائیور نے آ کر اطلاع دی کہ وقت نکلا جا رہا ہے۔ مراد صاحب نے آخری بار میرال کو دیکھا اور بھوچل قدموں سے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ میرال دہلیز پر کھڑی تب تک دیکھتی رہی جب تک گاڑی کی روشنیاں نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ان کے جانے کے بعد اس ایک ماہ میں اس کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ حویلی کا مردانہ خانہ اس وقت کسی میدان جنگ کا منظر پیش کر رہا تھا۔ فضا میں تناؤ اس قدر زیادہ تھا کہ سانس لینا بھی دوبہر محسوس ہو رہا تھا۔ آریان، جس کے ہاتھوں سے ابھی تک خون کی بو نہیں گئی تھی، سر جھکائے کونے میں کھڑا تھا، جبکہ سامنے صوفے پر خاندان کے بڑے یعنی اس کے تایا اور چچا غصے سے اور فکر مندی کی تصویر بنے بیٹھے تھے۔ تایا ابا نے زور سے میز پر ہاتھ مارا جس کی گونج پورے ہال میں سنائی دی۔ ہوش ہے تمہیں؟ تم نے کیا کیا ہے آریان؟ تایا ابا کی آواز غصے سے کانپ رہی تھی۔ شاہوں کی چشم چراغ پر ہاتھ ڈالا ہے تم نے، وہ لوگ تو اینٹ کا بدلہ پتھر سے دینے کے قائل ہیں۔ مراد یہاں نہیں، اب کون سنبھالے گا یہ سب؟ چچا جان، جو تسبیح کے دانے تیزی سے گرا رہے تھے، بولے۔ شاہوں کی دشمنی کا مطلب ہے کہ ہماری نسلیں مٹ جائیں گی۔ زاویار شاہ وہ انسان ہے جو اپنے دشمن کو نہیں چھوڑتا، مار کر ہی چھوڑتا ہے، اور تم نے اس کے بھائی کو مار کر پورے خاندان کی موت کا پروانہ لکھ دیا ہے۔ آریان نے نظریں اٹھا کر دیکھنا چاہا، پر سامنے بیٹھے بزرگوں کی جاہ و جلال اور خوف نے اسے دوبارہ سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، بس بات بڑھ گئی تھی۔ آریان کی آواز لڑکھڑائی۔ بات بڑھ گئی تھی یا تم نے اپنی انا میں آ کر سب کچھ داؤ پر لگا دیا؟ تایا ابا دھاڑے۔ ابھی کچھ ہی دیر میں ان کے جرگے کا پیغام آ جائے گا، پھر ان کی بندوقوں کا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا اس سے پہلے کہ وہ ہماری دہلیز تک پہنچے۔ مردانہ خانے کے باہر میرال چھپ کر یہ سب سن رہی تھی اور اس کا دل ڈوب رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کا بھائی قتل کر سکتا ہے۔ اسی لمحے حویلی کے بڑے گیٹ پر کسی نے زوردار دستک دی، جیسے کوئی دروازہ توڑنے آیا ہو۔ سب کے دل لرز گئے۔ شاہوں کا بلاوا آ چکا تھا۔ حویلی کے اس تاریک گوشے میں جہاں ریشمی پردوں کی اونٹ تھی، میرال ساکت کھڑی تھی۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے حویلی کی بلند بالا دیواریں اس پر گرنے والی ہیں۔ تایا ابا کے الفاظ کسی زہریلے خنجر کی طرح اس کے کانوں میں اترے تھے۔ اس کے اپنے خون نے، اس کے اپنے خاندان نے اسے ایک ڈھال بنا کر دشمن کے سامنے پھینک دیا تھا۔ وہ بابا کی لاڈلی، وہ شہزادی جس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑنے دیے جاتے تھے، آج ایک قاتل بھائی کی جان بچانے کے لیے ونی کی بھیڑ چڑھائی جا رہی تھی۔ اندر ہال میں خاموشی کا راج تھا، جیسے پیر جلال شاہ کی کھردری اور روبدار آواز نے توڑا۔ انہوں نے اپنے پوتے کی طرف دیکھا جہاں انتقام کی آگ اور ایک انجانی کشش کے درمیان جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ زاویار، اب تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ پیر صاحب نے سوال کیا تو زاویار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے ذہن میں اپنے چھوٹے بھائی کو لہو میں لت پت لاش کا عکس ابھرا۔ اس نے مٹھیاں بھیج لیں اور اس کے ماتھے کی رگیں تن گئی۔ زاویار کی گونجتی ہوئی آواز نے ہال کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ دادا سائیں، آپ جانتے ہیں میں خون کا پیاسا ہوں۔
لیکن آپ کی بات ٹالنا میرے بس میں نہیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس لڑکی کا اس حویلی میں آنا میرے بھائی کی لہو کا نیم و بدل ہے تو مجھے منظور ہے۔ اس نے ایک سرد اور حقارت آمیز نگاہ آریان پر ڈالی جو اب بھی تھر تھر کانپ رہا تھا۔ آریان کو میں زندہ چھوڑاؤں، لیکن یاد رکھنا جس دن میرال اس حویلی کی دہلیز پار کرے گی اس دن سے تم سب کا اس پر کوئی حق نہیں رہے گا۔ وہ میری ہوگی، میری ملکیت، اور میرا انتقام بھی۔ تایا ابا نے فوراً ہاتھ جوڑ دیے۔ ان کے چہرے پر اپنی بیٹی کی زندگی بچ جانے کا سکون تھا، میرال کی بربادی کا کوئی ملال نہ تھا۔ ہمیں سب منظور ہے شاہ صاحب، بس آریان کو معاف کر دیں، نکاح کی تاریخ آپ طے کر لیں۔ زاویہ کے تایا جو اب تک خاموش تماشائی بنے تھے آگے بڑھے اور فیصلہ کن انداز میں بولے، تاریخ کیا طے کرنی ہے؟ جب سودا ہو چکا ہے تو دیر کیسی؟ کل شام ہی بارات آئے گی اور رخصتی ہوگی۔ صلح جتنی جلدی ہو جائے بہتر ہے۔ میرال کے کانوں میں جیسے سائیں سائیں ہونے لگے۔ کل شام، اس نے سوچا، اور اس کے آنسو بے اختیار اس کے گالوں پر بہہ نکلے۔ بابا ابھی تک واپس نہیں آئے تھے، انہوں نے تو خبر بھی نہیں تھی کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کی سب سے قیمتی متاع کا سودا ہوا چکا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئے اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس نے آئینے میں اپنا عکس دیکھا، وہی عکس جس کی تعریف اس کے بابا روز کیا کرتے تھے، لیکن آج وہ عکس اسے کسی قیدی جیسا لگ رہا تھا۔ بابا، آپ کہاں ہیں؟ وہ فرش پر ڈھہ رو کر سسکیاں لینے لگی۔ دیکھیں آپ کے بیٹوں نے کیا کر دیا، انہوں نے آپ کی میرال کو بیچ دیا بابا۔ ادھر شاہوں کی حویلی میں واپسی پر زاویہ اپنے کمرے کی بالکنی میں کھڑا رات کے اندھیرے کو گھور رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا طوفان تھا۔ وہ اس لڑکی سے نفرت کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ اس کے بھائی کی قاتل کی بہن تھی، لیکن اسے حاصل کرنے کی خواہش اس کے انتقام پر غالب آ رہی تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ میرال کو اپنی زندگی کا حصہ تو بنائے گا، لیکن اسے کبھی وہ مقام نہیں دے گا جو ایک بیوی کا ہوتا ہے۔ وہ اس کے لیے صرف ایک بنی تھی، ایک سزا، ایک قیدی۔ جرگے کے جانے کے بعد حویلی میں عجیب سی منحوس خاموشی چھا گئی تھی، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا پیش خیمہ تھی۔ میرال اپنے کمرے میں چھپی سسکیاں بھر رہی تھی کہ اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کسی نے بے رحمی سے دھکیلا۔ تایا ابا، چچا جان اور اس کے دونوں سوتیلے بھائی آریان اور شاہویز کمرے میں داخل ہوئے۔ آریان، جس کی جان ابھی بھی چھوٹی تھی، اس کے چہرے پر پیشوانی کے بجائے ایک عجیب سی ڈھرائی تھی۔ میرال، اٹھو اور اپنے آنسو صاف کرو۔ تایا ابا کی آواز میں کوئی لرزش نہیں تھی بلکہ ایک حکم تھا۔ تمہیں معلوم کہ باہر کیا فیصلہ ہوا ہے؟ تمہارے بھائی کی زندگی اب تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میرال نے لرزتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیا اور صوفے کی پشت سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ تایا ابا، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ بابا یہاں نہیں ہے، آپ ان کی مرضی کے بغیر میری زندگی کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ میں کسی بنی کو نہیں مانتی۔ شاہویز، جو میرال سے ہمیشہ خار کھاتا تھا، آگے بڑھا اور اس کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ بابا بابا کرنا بند کرو۔ اگر تم نے انکار کیا تو آریان کو ابھی اسی وقت شاہوں کے حوالے کر دیا جائے گا اور وہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا بھائی مر جائے؟ لیکن اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرال چیخی۔ غلط آریان کی تھی، قتل اس نے کیا تو سزا مجھے کیوں؟ چچا جان نے غصے سے اسے دیکھا۔ یہ خاندانی وقار کی بات ہے میرال، شاہوں نے زمین اور جائیداد ٹھکرا دیے، انہیں صرف تم چاہیے ہو۔ اگر تم نے قربانی نہ دی تو اس حویلی میں صرف لاشیں گریں گی۔ کیا تم اپنی بات کی سفید داڑھی کا بھرم نہیں رکھو گی؟ کیا تم چاہتی ہو کہ جب مراد واپس آئے تو اسے اپنے بیٹوں کے جنازے ملے؟ میرال کے لیے یہ جذباتی بلیننگ کسی زہر سے کم نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بابا اپنے بیٹوں سے بھی بہت محبت کرتے تھے، چاہے وہ جیسے بھی ہوں۔ میں نہیں جاؤں گی، وہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میرال نے روتے ہوئے التجا کی۔ تایا ابا، مجھے کہیں چھپا دے، مجھے دور بھیج دے، پرونی مت کریں۔ تایا ابا نے ایک زوردار تماچا میرال کے چہرے پر دے مارا جس کی گونج پورے کمرے میں سنائی دی۔ میرال فرش پر جا گری، اس کے گورے گال پر انگلیاں چھپ گئی۔ بہت لاڈ پیار دے دیا مراد نے تمہیں، اب یہاں وہی ہوگا جو میں چاہوں گا۔ تایا ابا نے دھاڑ کر کہا، کل شام تمہارا نکاح ہے اور رخصتی بھی۔ اگر تم نے کسی کے سامنے زبان کھولی یا اپنے باپ کو فون کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں اپنے ہاتھوں سے آریان کو گولی مار دوں گا اور الزام تم پر لگا دوں گا۔ میرال نے بے بسی سے اپنے بھائی آریان کی طرف دیکھا جس کے لیے وہ یہ سب سہ رہی تھی، لیکن آریان نے نظریں چرا لی۔ اس سے اپنی بہن کی بربادی سے زیادہ اپنی جان عزیز تھی۔ اگلے 24 گھنٹے میرال کے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھے۔ اسے کمرے میں نظریں بند کر دیا گیا، اس کا فون چھین لیا گیا اور باہر پہرا بٹھا دیا گیا۔ ملازمہ گل بی بی جو میرال سے محبت کرتی تھی، جب اس کے پاس کھانا لے کر آئی تو اس کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ بی بی، قسمت کا لکھا کوئی نہیں ٹال سکتا، گل بی بی نے دھیمے سے کہا۔ شاہوں کی حویلی موت کا کنواں ہے، لیکن آپ کو اپنے خاندان کے لیے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑے گا۔
شام ڈھلتے ہی حویلی کے باہر چند گاڑیاں آ کر رکیں۔ کوئی ڈھول بجا، نہ ہی کوئی خوشی کا گیت، صرف ایک خاموش اور وحشت ناک نکاح کی محفل تھی۔ میرال کو زبردستی ایک بھاری جوڑا پہنایا گیا۔ اس کے ہاتھوں پر لگی مہندی اسے اپنے ہی خون جیسی لگ رہی تھی۔ جب قاضی نے اس سے نکاح کا پوچھا تو اس کے حلق میں آواز پھنس گئی۔ تایا بنے پسے پردہ سے اس کے کندھے کو سختی سے دبایا، جیسے یاد دلا رہے ہو کہ تمہارا ایک نات تمہارے بھائی کی موت ہوگی۔ میرال نے بھوجل دل اور لرزتی آواز میں 3 بار قبول ہے کہا۔ اس کے الفاظ نہیں بلکہ اس کی روح کی چیخیں تھیں جو اس نے خود اپنے اندر دبا لی تھی۔ نکاح نامے پر دستخط کرتے ہی میرال مراد اب میرال زاویہ شاہ بن چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زاویہ شاہ خود اس سے لینے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر سنگ دلی تھی، لیکن جب اس نے میرال کو سرخ عروسی جوڑے میں سمٹا ہوا روتے ہوئے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے ایک عجیب سی چمک لہرائی۔ چلو، تمہاری قید کا وقت شروع ہوا، زاویہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اور اس کا ہاتھ اتنی سختی سے تھاما کہ میرال کی سسکیاں نکل گئیں۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے حویلی سے باہر لے گیا، جہاں گاڑی اسے شاہوں کی اس عظیم الشان مگر خوفناک حویلی میں لے جانے کے لیے تیار کھڑی تھی، جہاں اب اس کا استقبال محبت سے نہیں بلکہ انتقام کی آنکھ سے ہونا تھا۔ شاہوں کی حویلی کی بلند و بالا دیواریں رات کے اندھیرے میں کسی دیو ہکل سائی کی طرح کھڑی تھیں۔ جیسے ہی گاڑی پورچ میں رکی، زاویہ نے بغیر کسی ہمدردی کے میرال کا بازو جکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اندرونی ہال کی طرف لے گیا۔ میرال کا بھاری عروسی جوڑا اس کے پاؤں میں الجھ رہا تھا، لیکن زاویہ کے قدموں میں کوئی لرزش نہ تھی۔ ہال کے بیچوں بیچ ایک بڑی شاہانہ کرسی پر ہی بی جان زاویہ کی دادی بیٹھی تھی، جن کے گرد خاندان کی دوسری عورتیں اور ملازمہ صف بستہ کھڑی تھیں۔ ان سب کے چہرے پر سوگ اور غصے کی ملی جلی لہریں تھیں۔ زاویہ نے ہال کے وسط میں پہنچ کر میرال کو ایک جھٹکے سے بی جان کے قدموں میں پھینک دیا۔ میرال فرش پر اوندھے منہ گری۔ اس کے ماتھے کا جھومر ٹوٹ کر بکھر گیا اور چوڑیاں اس کی کلائیوں پر چبھ گئیں۔ لیجیے بی جان، آپ کے پوتے کے خون کا بدلہ میں لے آیا۔ زاویہ کی آواز میں برف جیسی سردی تھی۔ یہ اس قاتل کی بہن ہے جو اب اس گھر کی بنی ہے۔ بی جان، جن کی آنکھیں اپنی پوتی کے غم میں ابھی تک سرخ تھیں، اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کے ہاتھ میں پکڑی تسبیح کی گردش تھم گئی۔ وہ میرال کے قریب آئیں اور اس کے جھکے ہوئے سر کو دیکھ کر ان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تو یہ ہے وہ منحوس صورت۔ بی جان کی آواز غصے سے پھٹ پڑی۔ میرال نے ابھی سر اٹھا کر کچھ کہہ نہیں چاہا تھا کہ بی جان کا بھاری ہاتھ پوری قوت سے اس کے نازک گال پر پڑا۔ تڑاخ! اس کی آواز پورے ہال میں گونجی۔ میرال کا سر ایک طرف جھک گیا اور اس کے منہ سے ایک دبی ہوئی سسکی نکلی۔ یہ اس خون کا بدلہ ہے جو تیرے بھائی نے بہایا ہے، بی جان نے چلاتے ہوئے کہا، لیکن ان کا غصہ یہیں ختم نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے جھک کر میرال کے لمبے بالوں کو مٹھی میں جھکڑا اور اسے زمین سے اوپر اٹھایا۔ آہ! بی جان، رحم کریں! میرال بے بسی سے تڑپ اٹھی، لیکن بی جان کے دل میں رحم کا کوئی خانہ خالی نہ تھا۔ انہوں نے اسے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹنا شروع کر دیا اور راہداری کی طرف لے جانے لگی۔ میرال کے پاؤں فرش پر رگڑ کھا رہے تھے اور اس کی چیخیں در و دیوار سے ٹکرا رہی تھیں، لیکن پورے ہال میں کسی کی ہمت نہ تھی کہ بی جان کا ہاتھ روک سکے، یہاں تک کہ زاویہ بھی خاموشی سے تماشا دیکھ رہا تھا۔ بی جان نے اسے کچن کے دروازے پر لے جا کر ایک جھٹکے سے فرش پر پٹک دیا۔ گلناز، ادھر آؤ! بی جان نے چیخ کر بڑی ملازمہ کو آواز دی۔ ملازمہ ہانپتی ہوئی سامنے آئی۔ آج سے یہ اس گھر کی بہو نہیں بلکہ تمہاری سب سے نچلے درجے کی نوکرانی ہے۔ اس کے یہ شاہانہ کپڑے اتار کر اسے اپنے کپڑے دے دو، اور سنو، آج کے بعد یہ کچن سے باہر نظر نہ آئے۔ رات کے برتنوں سے لے کر صبح کے ناشتے تک اور پورے ہال کی صفائی سے لے کر کپڑے دھونے تک سارا کام یہ اکیلی کرے گی۔ اگر اس کے ہاتھ تھمے تو اسے یاد دلا دینا کہ یہ یہاں عیش کرنے نہیں، اپنے بھائی کی گناہوں کا کفارہ ادا کرنے آئی ہے۔ بی جان نے حقارت سے میرال کی طرف دیکھا اور مڑ کر چلی گئی۔ زاویہ نے بھی ایک آخری سرد نگاہ اس لٹی پٹی دلہن پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ میرال جو ابھی چند گھنٹے پہلے ایک شہزادی کی طرح اپنی حویلی میں سو کر اٹھی تھی، اب کچن کے ٹھنڈے فرش پر پڑی راکھ اور جھوٹن کے درمیان سسک رہی تھی۔ ملازمہ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ایک طرف پڑے برتنوں کے ڈھیر کی طرف اشارہ کیا۔ اٹھو بی بی، یہاں رونے سے کام نہیں چلے گا۔ شاہوں کی حویلی میں ونی کی زندگی موت سے بدتر ہوتی ہے۔ کام شروع کرو۔ میرال نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے کپڑے سمیٹے اور برتن دھونے بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو صابن کے جھاگ میں مل رہے تھے اور اسے لگ رہا تھا کہ اس کے بابا کی وہ لاڈلی میرال آج واقعی مر چکی ہے۔ کئی دن بیت گئے تھے میرال کے لیے۔ شاہوں کی حویلی کا ہر لمحہ ایک قیامت بن چکا تھا۔
وہ شہزادی جو کبھی سورج کی تپش محسوس نہیں کرتی تھی اب کچن کے دھوئیں اور جھوٹے برتنوں کے درمیان اپنی زندگی کا کفارہ ادا کر رہی تھی۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ برتن دھوتے دھوتے پھٹ چکے تھے اور آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے اس کی بے بسی کی داستان سنا رہے تھے۔ اسی دوپہر حویلی کے بھاری آہنی گیٹ پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ مراد صاحب جو بیرون ملک سے واپس آتے ہی اپنی بیٹی کے غنی ہونے کی خبر سن کر بدحواس ہو چکے تھے، گاڑی سے باہر نکلے۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور آنکھوں میں اپنی لاڈلی بیٹی کو دیکھنے کی تڑپ تھی۔ وہ جیسے ہی گیٹ کی طرف بڑھے، مسلح محافظوں نے راستہ روک لیا۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، مجھے اپنی بیٹی سے ملنا ہے، مجھے میرال سے ملنا ہے۔ مراد صاحب کی آواز میں ایک باپ کا درد اور غصہ جھلک رہا تھا۔ شور سن کر زاویار شاہ اپنے کمرے کی بالکنی میں آ کھڑا ہوا۔ نیچے اپنے دشمن کے باپ کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑ گیا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے پہرے داروں کو کچھ کہا۔ گیٹ کھلا اور مراد صاحب ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے، لیکن وہ ہال تک پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ زاویار کے 5-6 کڑیل محافظوں نے انہیں گھیر لیا۔ شاہ صاحب، میری بیٹی کہاں ہے؟ اسے میرے حوالے کر دیں، میں جائیداد دے دوں گا، میں خون بہا دوں گا، پر میری معصوم بچی کو چھوڑ دیں۔ مراد صاحب نے اوپر بالکنی میں کھڑے زاویار کو دیکھ کر دہائی دی۔ زاویار نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ نیچے دیکھا۔ مراد صاحب، سودا ہو چکا ہے۔ آپ کے بیٹوں نے اپنی جان کی قیمت آپ کی بیٹی کی زندگی لگائی ہے۔ اب وہ اس گھر کی باندھی ہے، آپ کی بیٹی نہیں۔ مراد صاحب نے دیوانہ وار آگے بڑھنے کی کوشش کی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، میرال میری جان ہے، میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا، باہر نکالو اسے۔ زاویار نے گرج کر حکم دیا۔ محافظوں نے مراد صاحب کو کندھوں سے جکڑ لیا۔ جب انہوں نے مزاحمت کی اور ایک محافظ کو دھکا دیا تو شاہوں کے ملازم آپے سے باہر ہو گئے۔ ایک بھاری بوٹ کی ٹھوکر مراد صاحب کے پیٹ پر لگی اور وہ بوڑھا باپ وہیں فرش پر ڈھیر ہو گیا۔ بابا، بابا! کچن کی چھوٹی سی کھڑکی سے میرال نے یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح کچن سے باہر بھاگی، لیکن ہال میں کھڑی بے جان اسے بالوں سے پکڑ کر وہیں روک دیا۔ کہاں جا رہی کل مہی؟ بے جان نے اسے جھٹکا دیا۔ دیکھ اپنے باپ کا حال، یہ اس خون کی قیمت ہے جو تیرے خاندان نے ہم پر ادھار کیا ہے۔ باہر صحن میں مراد صاحب کو بے رحمی سے مارا جا رہا تھا۔ ان کی سفید بالوں پر مٹی اڑ رہی تھی اور ان کی قیمتی کوٹ پر خون کے دھبے نمایاں ہو رہے تھے۔ ایک محافظ نے انہیں گربان سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے گیٹ کی طرف لے گیا۔ میری بیٹی، میرال! مراد صاحب کی آواز اب دم توڑ رہی تھی۔ محافظوں نے انہیں حویلی سے باہر سڑک پر پھینک دیا اور گیٹ دھڑام سے بند کر دیا۔ مراد صاحب سڑک کی دھول میں پڑے اپنی بیٹی کا نام پکار رہے تھے کیونکہ اندر میرال فرش پر سر پٹک رہی تھی، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہ تھا۔ زاویار بالکنی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اسے سکون ملنا چاہیے تھا، لیکن جب اس نے کچن کے دروازے پر لرزتی روتی ہوئی میرال کو دیکھا تو اسے اپنے سینے پہ ایک عجیب سی چبھن محسوس ہوئی، پر اس نے فوراً اپنا دل سخت کر لیا۔ اگلے دن حویلی کی فضا میں وہی بوجھل پن تھا جو میرال کی قسمت کا حصہ بن چکا تھا۔ رات بھر اپنے بابا کے زخموں اور ان کی بے بسی کو یاد کر کے وہ روتی رہی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھوں سوج کر سرخ ہو چکی تھی۔ کچن کی ملازمہ گلناز نے اسے صبح سویرے ہی جھنجھوڑ کر اٹھا دیا تھا کیونکہ آج بی جان کے ساتھ ساتھ زاویار کی والدہ بیگم بلقیس نے بھی ناشتے کی میز پر آنا تھا۔ میرال کانپتے ہاتھوں سے سالن کی کٹوریاں ٹرے میں سجا کر ڈائننگ ہال کی طرف بڑھی۔ اس کا وجود ڈھال بن چکا تھا، لیکن روح ابھی تک زخم خوفزدہ تھی۔ جیسے ہی وہ میز کے قریب پہنچی، اس نے دیکھا کہ وہاں بی جان کے ساتھ ایک روبدار خاتون بیٹھی تھی جن کی آنکھوں میں میرال کے لیے زہر بھرا تھا۔ یہ زاویار کی ماں تھی، بیگم بلقیس، جو اپنے بیٹے کے غم میں میرال کو ایک چلتی پھرتی لاش دیکھنا چاہتی تھی۔ میرال نے نہایت ادب سے سر جھکائے لرزتے ہاتھوں کے ساتھ سالن کی کٹوری بیگم بلقیس کے سامنے رکھنے کی کوشش کی، لیکن خوف اور کمزوری کی وجہ سے اس کا ہاتھ ہلکا سا لڑکھڑا گیا۔ بیگم بلقیس نے موقع پاتے ہی ایک زوردار جھٹکا دیا، جس سے سالن کی کٹوری میرال کے پیروں کے پاس فرش پر جا گری۔ گرم سالن کی چھینٹیں میرال کے ننگے پاؤں اور کپڑوں پر پڑی، جس سے اس کے منہ سے ایک سسکی نکل گئی۔ اندھی ہو کیا؟ بیگم بلقیس کی آواز پورے ہال میں دھاڑی۔ خون پی کر بھی تمہارے خاندان کا جی نہیں بھرا کہ اب بھی گندا سالن کھلاؤ گی؟ میرال تیزی سے نیچے جھکی اور اپنے ہاتھوں سے فرش صاف کرنے لگی۔ معاف کر دیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ زبان بند کرو اپنی۔ بیگم بلقیس نے کرسی سے اٹھ کر اس کے سر پر کھڑے ہو کر غصے سے کہا، تمہارے باپ نے تمہیں یہاں عیش کرنے نہیں، جوتیاں چاٹنے کے لیے بھیجا ہے۔ جس طرح تمہارے بھائی نے میرے گھر کا سکون برباد کیا ہے، میں تمہاری زندگی کو جہنم بنا دوں گی۔ انہوں نے اپنی جوتی کی نوک سے میرال کا ہاتھ دبایا جو فرش صاف کر رہا تھا۔ صاف کرو اسے، ایک ایک قطرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرو، اور یاد رکھنا
اگر دوبارہ ایسی غلطی ہوئی تو میں تمہاری زبان کھینچ لوں گی۔ زاویار اسی لمحے سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ میرال فرش پر بیٹھی اپنے آنسو اور سالن کو ایک ساتھ صاف کر رہی ہے اور اس کی ماں اس پر غصہ کر رہی ہے۔ اس کے قدم ایک لمحے کے لیے رکے، اس کی نظریں میرال کے ان سرخ ہاتھوں پر پڑی جو گرم سالن کی وجہ سے جھلس چکے تھے۔ زاویار کے چہرے پر کوئی تاثر نہ ابھرا، لیکن اس کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ حویلی کے عقبے حصے میں جہاں کچن کا دھواں اور برتنوں کی کھرچن میرال کا مقدر بن چکی تھی، وہ فرش پر بیٹھی بڑی سی دیگچی صاف کر رہی تھی۔ برتن دھونے کی وجہ سے اس کے ہاتھ خراب ہو چکے تھے اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں اس کی مشقت کی گواہی دے رہے تھے۔ اچانک کچن کے پچھلے دروازے سے کسی کے ہانپتے اور قدموں کی چاپ سنائی دی۔ میرال نے چونک کر سر اٹھایا تو سامنے بشیرہ خالہ کو کھڑا پایا۔ ان کا چہرہ زرد تھا، دوپٹہ کندھوں سے ڈھلکا ہوا اور آنکھوں میں ایسی وحشت تھی کہ میرال کے ہاتھ وہیں تھم گئے۔ بشیرہ خالہ، آپ یہاں کیسے؟ میرال نے گھبرا کر اٹھنے کی کوشش کی، اس کا دل کسی انجانے خوف سے ڈوبنے لگا۔ بشیرہ نے آنکھیں بڑھ کر میرال کے صابن سے بھرے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے اور دھاڑی مار کر رونا شروع کر دی۔ اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ میرال بی بی غصب ہو گیا، صاحب جی، مراد صاحب کو۔ بشیرہ کی آواز لرز رہی تھی۔ میرال کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ بابا، کیا وہ میرے بابا کو؟ خالہ بولے نا۔ اس نے بشیرہ کے کندھے پر جھنجھوڑ کر پوچھا۔ بشیرہ نے روتے ہوئے بمشکل الفاظ ادا کیے، بی بی صاحب جی کو دل کا دورہ پڑا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جب وہ آپ کے کمرے میں پڑے، آپ کے کپڑوں کو سینے سے لگا کر رو رہے تھے، اچانک اپنا دل پکڑ کر فرش پر گر گئے۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ صدمہ بہت گہرا ہے، دل نے کام کرنا چھوڑ دیا۔ میرال کے کانوں میں جیسے کسی نے پگھلا ہوا سیسا ڈال دیا۔ اس سے یوں لگا جیسے کچن کی چھت اس پر آ گری ہو۔ وہ آخری سانسیں لے رہے بی بی، بشیرہ نے تڑپ کر کہا۔ ان کی آنکھیں دروازے سے پڑ لگی ہیں، وہ بس آپ کا نام پکار رہے ہیں۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں ان کی نبض ڈوب رہی ہے، وہ آپ کو دیکھے بغیر جان نہیں دے پائیں گے۔ میرال بی بی، آپ کے بابا مر رہے ہیں۔ میرال کے ہاتھ لوہے کا جولا چھوٹ کر فرش پر گرا، جس کی آواز پورے خاموش کچن میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اس کے بابا اپنی لاڈلی کو پکارتے ہوئے موت کے منہ میں جا رہے تھے۔ خوف، اذیت اور بے بسی کی ایک لہر میرال کے پیروں سے اٹھی اور اس کے پورے وجود کو منجمد کر گئی۔ اسی بشیرہ کی آواز سنائی دینا بند ہو گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کا اپنا دل پھٹ جائے گا۔ وہ وہیں کچن کے ٹھنڈے فرش پر ڈھیر ہونے لگی۔ اس کی روح نے جیسے تڑپ کر اپنے باپ کی پکار کا جواب دیا ہو۔ میرال کے قدموں میں جیسے بجلی بھر گئی۔ وہ دیوانے والے کچن سے نکلی، اس کے بکھرے ہوئے بال اس کی حالت زار بیان کر رہے تھے۔ وہ ہال کی طرف بھاگی جہاں زاویار شاہ اپنے مخصوص روب کے ساتھ صوفے پر بیٹھا کچھ دستاویزات دیکھ رہا تھا۔ زاویار شاہ! میرال کی چیخ نے ہال کی خاموشی کو چیر ڈالا۔ زاویار نے سرد نظروں سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک پتھر جیسی سختی تھی۔ میرال اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گئی۔ اس نے زاویار کے پاؤں تھام لیے۔ زاویار، خدا کے لیے مجھے جانے دے۔ میرے بابا آخری سانسیں لے رہے ہیں، انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ مجھے پکار رہے ہیں۔ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھے ایک بار ان سے ملوا دے، میں دوبارہ کبھی کچھ نہیں مانگوں گی۔ میرال کی ہچکیاں بند گئی تھیں۔ وہ اس کے پیروں پر اپنا سر پٹک رہی تھی۔ زاویار نے بے حسی سے اپنا پاؤں پیچھے کھینچا۔ تمہیں کیا لگا تھا میرال؟ یہ کوئی پکنک ہے؟ تم یہاں سزا کاٹ رہی ہو اور ایک قیدی کو اپنی مرضی سے کہیں جانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ وہ مر جائیں گے زاویار، پلیز، وہ میرے بابا ہیں۔ میرال نے تڑپ کر التجا کی۔ مرنے دو۔ زاویار کا لہجہ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ میرے بھائی کو جب تمہارے بھائی نے مارا تھا تب اس نے بھی زندگی کی بھیک مانگی ہوگی۔ تمہارے باپ کا دکھ تمہارے بھائی کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو۔ میرال کا دل جیسے پھٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے سر اٹھایا اور اپنی سرخ آنکھوں سے زاویار کے سنگ دل چہرے کو دیکھا۔ اچانک اس کی التجا غصے اور نفرت میں بدل گئی۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی کھڑی ہوئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے دھاڑی۔ تم بھی سب کی طرح ایک ظالم انسان ہو۔ پہلے میرے بھائیوں نے ظلم کیا، اپنی جان بچانے کے لیے مجھے غنی کر دیا، میرا سودا کر دیا، اور اب تم بھی ایک بزدل مرد کی طرح ایک بے بس عورت پر اپنی طاقت دکھا رہے ہو۔ میرال نے حقارت سے زاویار کی طرف انگلی اٹھائی۔ تم سارے مرد ایک جیسے ہو، کسی کے دل میں رحم نہیں ہے۔ میرے بھائیوں نے مجھے جیتے جی جاگتی قبر میں دھکیل دیا اور تم اس قبر پر اپنی انک کی دیواریں کھڑی کر رہے ہو۔ تم مرد سے عورتوں کو کچلنا جانتے ہو۔ زاویار کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھا، اس کا پورا وجود غیظ و غضب کی تصویر بن گیا تھا۔ لیکن میرال اب خوف سے آزاد ہو چکی تھی۔ اسے اپنے بابا کی ڈوبتی ہوئی نبض اپنی روح میں محسوس ہو رہی تھی۔
زاویہ شاہ، جس کے ماتھے کی رگیں میرال کی تلخ باتوں پر تن گئی تھیں اور جو اسے اس کی گستاخی کی سزا دینے کے لیے آگے بڑھا تھا، اچانک ساکت ہو گیا۔ میرال کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ یہ جملہ اس کی انا کو زخمی کر رہے تھے، لیکن میرال کی آنکھوں میں جھلکتی وہ بے پناہ اذیت، وہ آخری حدوں کو چھوتی ہوئی مایوسی دیکھ کر اس کے پتھر دل میں کہیں کوئی دراڑ پڑی۔ میرال اب نڈھال ہو کر فرش پر بیٹھ چکی تھی، اس کے جسم سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ بابا، مجھے معاف کر دیں، وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑانے لگی۔ زاویار نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس نے اپنی بند مٹھیاں کھولی اور ایک نظر فرش پر پڑی اس لٹی پٹی لڑکی پر ڈالی۔ اس کا غصہ اب ایک عجیب سی بے چینی میں بدل رہا تھا۔ اٹھو، زاویار کی گونجدار آواز ہال میں سنائی دی۔ میرال نے سسکتے ہوئے سر اٹھایا، اسے لگا شاید وہ اسے اب کسی تہہ خانے میں بند کرنے کا حکم دے گا۔ میں نے کہا اٹھو۔ زاویار نے اس کے قریب آیا اور اس کا بازو تھام کر اسے کھڑا کیا۔ اپنا دوپٹہ درست کرو، میں تمہیں ہسپتال لے کر جا رہا ہوں۔ میرال کو اپنی سماعتوں پر یقین نہ آیا۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زاویار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے سختی سے اسے گاڑی کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ اس نے ڈرائیور کو ہٹایا اور خود اسٹیئرنگ سنبھالا۔ گاڑی پوری رفتار سے شہر کے بڑے ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ راستے بھر میرال کی ہچکیاں اور دعائیں گاڑی کی خاموشی کو توڑ رہی تھیں۔ زاویار کی نظریں سڑک پر تھیں، لیکن اس کا ذہن ان سوالوں میں الجھا ہوا تھا کہ وہ اس لڑکی کے لیے اپنا اصول کیوں توڑ رہا ہے۔ ہسپتال پہنچتے ہی میرال دیوانہ وان ICU کی طرف بھاگی۔ سامنے ہی مراد صاحب کے ڈاکٹر باہر نکل رہے تھے۔ ڈاکٹر صاحب، میرے بابا؟ میرال نے تڑپ کر پوچھا۔ ڈاکٹر نے زاویار کو دیکھ کر پہچان لیا اور پھر میرال کی طرف دیکھا۔ ان کی حالت بہت نازک ہے شاہ صاحب، ہم نے انہیں وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا ہے۔ ان کی نبض بہت مدھم ہے، شاید ان کی روح بس کسی کا انتظار کر رہی ہے۔ میرال نے شیشے کے پیچھے سے اپنے پہاڑ جیسے باپ کو مشینوں کے درمیان گھرا دیکھا تو اس کی چیخ نکل گئی۔ زاویار، جو اب تک فاصلے پر کھڑا تھا، خاموشی سے آگے بڑھا اور میرال کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ انتقام کی اس جنگ میں اس نے ایک ایسی معصوم جان کو کچل دیا تھا جس کا کوئی قصور نہ تھا۔ میرال نے پلٹ کر زاویار کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں، صرف التجا تھی۔ زاویار، مجھے ان کے پاس جانے دے پلیز۔ زاویار نے ڈاکٹر کی طرف ایک خاموش اشارہ کیا اور اس کی ایک جنبش ابرو پر ہسپتال کا عملہ حرکت میں آ گیا۔ میرال کو اندر جانے کی اجازت مل گئی۔ ICU کی سفید دیواریں اور وہاں پھیلی ہوئی مخصوص دواؤں کی بو میرال کے حواسوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ مشینوں کی بیپ بیپ کی مسلسل آوازیں اس کے دل کی ڈوبتی ہوئی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھیں۔ میرال نے کانپتے ہوئے قدموں سے بیڈ کی طرف قدم بڑھایا۔ سامنے مراد صاحب سفید چادر میں لٹے بے سود پڑے تھے۔ وہ شخص جو کبھی اپنی آواز سے حویلی لرزا دیتا تھا، آج اس کی اپنی سانسیں ادھار کی تھیں۔ بابا، میرال کی آواز ایک لرزتی ہوئی سرگوشی بن کر نکلی۔ اس نے اپنے ہاتھ مراد صاحب کے ٹھنڈے ہاتھ پر رکھے تو جیسے ایک کرنٹ سا دوڑا۔ مراد صاحب کی بند پلکیں تھر تھرائیں اور بہت دھیرے سے انہوں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اپنی لاڈلی بیٹی کو بکھرے بالوں اور اجڑے ہوئے حال میں سامنے دیکھ کر ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ مراد صاحب نے نقاہت سے اپنا ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ ان کے ہونٹ کپ کپائے لیکن الفاظ نہ نکل سکے۔ بابا، میں آ گئی ہوں، آپ کی میرال آ گئی ہے، دیکھیں میں ٹھیک ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ جھوٹ بول رہی تھی، سراسر جھوٹ، تاکہ وہ باپ سکون سے سانس لے سکے۔ زاویار شو ICU کے شیشے والے دروازے کے باہر کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اس کے سینے میں جیسے کوئی چیز ٹوٹ رہی ہو۔ اس نے دیکھا کہ میرال کس طرح اپنے زخم چھپا کر اپنے باپ کو دلاسا دے رہی تھی۔ اچانک مشینوں کی آوازیں تیز ہو گئیں۔ مراد صاحب نے میرال کا ہاتھ سختی سے بھینچا۔ ان کی نظریں میرال کے پیچھے کھڑے زاویار پر جم گئیں۔ ایک باپ کی آخری التجا ان کی آنکھوں میں تھی۔ زاویار نے قدم خود بخود اندر کی طرف اٹھے۔ وہ بیڈ کی دوسری طرف جا کھڑا ہوا۔ مراد صاحب نے لرزتے ہاتھوں سے میرال کا ہاتھ پکڑا اور اسے زاویار کے ہاتھ کی طرف بڑھایا۔ وہ اپنی بیٹی کا ہاتھ اس شخص کے سپرد کر رہے تھے جس سے وہ سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ زاویار نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن جب اس نے مراد صاحب کی جان کنی کی تکلیف دیکھی تو اس نے خاموشی سے اپنا بڑا اور گرم ہاتھ آگے بڑھایا اور میرال کا ننھا سا ہاتھ اپنے قبضے میں لے لیا۔ مراد صاحب کے چہرے پر ایک اطمینان سا ابھرا۔ ان کی سانسیں ہموار ہوئیں۔ انہوں نے آخری بار میرال کے چہرے کو دیکھا اور پھر ان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے موند گئیں۔ مشینوں کی آواز ایک طویل ٹیں میں بدل گئی۔ بابا، بابا! میرال کی چیخ پورے ہسپتال میں گونج گئی۔ بابا، آنکھیں کھولیں۔ زاویار، دیکھیں نا، یہ مذاق کر رہے ہیں، یہ مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے نہیں بول رہے۔
میرال نے دیوانہ وار اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ دیا، لیکن وہاں اب خاموشی تھی، وہ پتھر بن چکی تھی۔ زاویہ نے دیکھا کہ میرال کی سسکیاں تھم گئی ہیں، وہ صدمے سے ساکت ہو گئی تھی۔ زاویہ نے پہلی بار نہایت نرمی سے میرال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میرال نے تڑپ کر اسے دیکھا اور پھر اس کی ہمت جواب دی گئی۔ وہ وہیں فرش پر گرنے لگی تھی کہ زاویہ نے اسے اپنی مضبوط بازوؤں میں تھام لیا۔ آج شاہوں کے وارث کے سینے میں وہ لڑکی لگی رو رہی تھی جو اس کے خاندان سے اسے نفرت تھی، لیکن اس لمحے انتقام کہیں پیچھے رہ گیا تھا اور ایک اجنبی سا تحفظ اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا۔ مراد صاحب کے انتقال کے بعد حویلی کی فضا سوگوار تھی، لیکن میرال کے لیے جیسے کائنات ہی اجڑ گئی تھی۔ وہ حویلی لوٹ تو آئی تھی، مگر اب وہ پہلی والی میرال نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی معصوم چمک ختم ہو چکی تھی اور وہ ایک زندہ لاش کی طرح کچن کے کونے میں پڑی رہتی۔ نہ وہ روتی تھی، نہ کسی سے فریاد کرتی تھی۔ اس کی خاموشی کسی طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ زاویہ جو اسے تڑپتے ہوئے دیکھ کر بدلہ لینے کا نکلا تھا، اب خود ایک عجیب سی اذیت میں مبتلا تھا۔ اس سے اپنے ذرائع سے یہ بھی معلوم ہو چکا تھا کہ میرال کو اس کے بھائیوں نے زبردستی ونی کے طور پر بھیجا تھا اور وہ ان کی سوتیلی بہن ہے۔ اسے تو اس دشمنی کا علم تک نہیں تھا، وہ واقعی معصوم تھی۔ ایک رات جب زاویہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ میرال کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس کے چہرے کی زردی اور خشک آنکھیں دیکھ کر زاویہ کا پتھر دل موم ہو گیا۔ میرال، کچھ کھا لو، تم نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ زاویہ نے پہلی بار اتنے دھیمے اور نرم لہجے میں بات کی۔ میرال نے دھیرے سے سر گھمایا۔ اس کی نظروں میں وہ وحشت تھی جو زاویہ کے سینے میں خنجر کی طرح لگی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، صرف ایک بابا کی تھے میرے اس دنیا میں، وہ بھی چلے گئے، مجھے اب جی کر کیا کرنا ہے؟ زاویہ سے اس کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ اس لڑکی کو مفت میں سزا دے رہا تھا۔ اصل مجرم تو اس کا بھائی ہے جو ابھی بھی خوشحال زندگی گزار رہا ہے۔ زاویہ کے اندر کا غصہ اب ایک نئے رخ پر مڑ گیا۔ اس نے مٹھیاں بھیجی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ انتقام اب مکمل ہوگا، اس نے دل میں عہد کیا۔ اگلی صبح شہر کے مضافات میں ایک پرانے گودام کے باہر زاویہ شاہ کی گاڑیاں رکی تھیں۔ آریان جو وہاں چھپا ہوا تھا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا کہ زاویہ کے آدمیوں نے اسے دبوچ لیا۔ زاویہ گاڑی سے اترا، اس کے ہاتھ میں اس کی پستول چمک رہی تھی۔ آریان خوف سے تھر تھر کانپ رہا تھا اور زاویہ کے پیروں میں گر گیا۔ شاہ صاحب، مجھے معاف کر دیں، میں نے میرال کو آپ کو دے تو دیا تھا، اب میری جان تو چھوڑ دیں۔ تم نے اپنی بہن کا سودا کیا، اس معصوم کو میری نفرت کی آگ میں جھونک دیا تاکہ تم عیش کر سکو۔ زاویہ کی آواز میں گرج تھی۔ تم مرد کہلانے کے لائق نہیں ہو، تم نے میرال کے آنسوں کا سودا کیا اور آج میں تمہیں ان آنسوؤں کا حساب دوں گا۔ نہیں شاہ صاحب، رحم صرف معصوموں کے لیے ہوتا ہے، غداروں اور بزدلوں کے لیے نہیں۔ زاویہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ٹریگر دبا دیا۔ تھا 2 گولیاں آریان کے سینے پر پار ہو گئی۔ آریان کا وجود مٹی میں ڈھیر ہو گیا۔ زاویہ نے پستول واپس اپنی کمر کے پیچھے ٹکائی اور ایک لمبا سانس لیا۔ اسے لگا جیسے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ اس نے اپنے بھائی کا بدلہ بھی لے لیا تھا اور میرال کے زخموں پر مرہم رکھنے کا پہلا قدم بھی اٹھا لیا تھا۔ وہ واپس حویلی پہنچا اور سیدھا میرال کے پاس گیا۔ وہ اب بھی وہیں ساکن بیٹھی تھی۔ زاویہ نے اس کے سامنے جھکا اور اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ میرال، تمہارا بھائی جس نے تمہاری زندگی برباد کی، وہ اب نہیں رہا، میں نے اسے ختم کر دیا ہے۔ میرال نے چونک کر اسے دیکھا۔ زاویہ کی آنکھوں میں اب وہ پرانی نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سا پچھتاوا اور تحفظ تھا۔ آج سے تم اس گھر کی ونی نہیں ہو میرال، تم اس گھر کی عزت ہو، میری بیوی ہو۔ جو ظلم تم پر ہوا میں اس کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھ میں ایک آنسو بھی میری اجازت کے بغیر نہیں آئے گا۔ میرال نے پہلی بار زاویہ کے ہاتھ پر اپنا سر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آج اس کے آنسو بے بسی کے نہیں تھے، بلکہ اس بوجھ کے اترنے کے تھے جو وہ مدتوں سے اٹھائے ہوئے تھی۔ زاویہ نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ایک نیا سفر شروع ہو چکا تھا۔ حویلی کے شاہانہ ہال میں بیگم بلقیس صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی جب زاویہ میرال کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوا۔ میرال کے چہرے پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان تھے، لیکن زاویہ کی گرفت اس کے ہاتھ پر اتنی مضبوط تھی کہ اسے ایک انجانا سا حوصلہ مل رہا تھا۔ بلقیس بیگم نے جیسے ہی ان دونوں کو یوں ساتھ دیکھا، ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ تیزی سے کھڑی ہوں۔ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں زاویہ؟ بلقیس بیگم کی آواز غصے سے پھٹی۔ تم اس منحوس لڑکی کا ہاتھ تھام کر اس گھر میں گھوم رہی ہو، یہ ونی ہے، اسے اس کی اوقات یاد دلاؤ، اسے کچن میں ہونا چاہیے نہ کہ تمہارے ساتھ۔ بلقیس بیگم نے آنکھیں پڑھ کر میرال کو جھٹکا دینے کی کوشش کی، لیکن اس سے پہلے کہ ان کا ہاتھ میرال تک پہنچتا، زاویہ نے اپنی ماں کا ہاتھ ہوا میں ہی روک لیا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔
بلقیس بیگم نے حیرت سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ بس کریں اماں۔ زاویار کی آواز دھیمی تھی، لیکن اس میں وہ گرج تھی کہ در و دیوار لرز اٹھے۔ اب بہت ہو چکا۔ جس خون کا بدلہ لینے کے لیے آپ اس معصوم پر ظلم کر رہی تھی، اس کا حساب میں نے برابر کر دیا ہے۔ بلقیس بیگم نے تڑپ کر پوچھا، کیا مطلب تمہارا؟ زاویار نے سرد لہجے میں جواب دیا، آریان مر چکا ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے اس قتل کو انجام تک پہنچا دیا ہے۔ میرے بھائی کا لہو اب ادھار نہیں رہا۔ بلقیس بیگم کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکون آیا، مگر پھر ان کی نظر میرال پر پڑی۔ تو پھر اس باندی کو یہاں سے نکال پھینکو، اس کی ضرورت اب ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، زاویار نے میرال کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے توڑ ٹوک انداز میں کہا، یہ آپ اس گھر کی باندی نہیں ہے، میرال میری بیوی ہے اور شاہوں کی حویلی کی عزت ہے۔ آج کے بعد اس گھر میں کوئی بھی میرال پر ہاتھ اٹھانا تو دور، اس کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ کرے۔ اس نے اپنی ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر واضح کیا، جس نے میرال کی توہین کی، اس نے میری توہین کی۔ میں نے اسے اپنے نام دے دیا ہے اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ بلقیس بیگم حیرت اور صدمے سے اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ انہوں نے کبھی اپنے بیٹے کو کسی عورت کے لیے اتنا جذباتی نہیں دیکھا تھا۔ زاویار نے میرال کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اب پہلی بار اپنے لیے تحفظ کا احساس جاگا تھا۔ چلو میرال، زاویار نے اسے نرمی سے کہا اور اسے ساتھ لے کر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ پیچھے ہال میں کھڑی بلقیس بیگم کو سمجھ آ گیا تھا کہ اب اس حویلی کا قانون بدل چکا ہے۔ حویلی کی وہ دیواریں جو کبھی انتقام کی بو اور نفرت کی تپش اگلتی تھیں، آج بدلی سی تھیں۔ میرال کے لیے شاہوں کی حویلی اب ایک قید خانہ نہیں، بلکہ ایک ایسا حصار بن چکی تھی جہاں اسے دنیا کا سب سے زیادہ تحفظ حاصل تھا۔ 1 سال بیت چکا تھا۔ میرال ہلکے آسمانی رنگ کے لباس میں ملبوس اپنے بالوں کو سمیٹے پر پودوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک پشت سے کسی نے اسے نرمی سے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ میرال مسکرائی۔ اسے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اس لمس کو پہچانتی تھی۔ تم پھر تھکانے والے کام کر رہی ہو۔ زاویار کی بھاری مگر پیار بھری آواز اس کے کان کے قریب گونجی۔ میں نے کہا تھا نے کہ مالی یہ سب کر لے گا۔ میرال نے پیچھے مڑ کر زاویار کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اب صرف اس کے لیے محبت کا سمندر ٹھاٹے مار رہا تھا۔ مجھے ان پھولوں کی دیکھ بھال کرنا اچھا لگتا ہے زاویار، یہ مجھے بابا کی یاد دلاتے ہیں۔ زاویار نے اس کی پیشانی چومی۔ مراد صاحب جہاں بھی ہوں گے وہ تمہیں خوش دیکھ کر بہت پرسکون ہوں گے۔ حویلی کے اندر سے بی جان اور بلقیس بیگم برآمدے میں آ کر بیٹھی۔ بلقیس بیگم جو کبھی میرال کو دیکھنا گوارا نہیں کرتی تھیں، آج میرال کے ہاتھ کی بنی چائے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وقت نے سب زخم بھر دیے تھے اور زاویار کی میرال کے لیے جنونی محبت نے گھر کے بڑوں کے دلوں کو بھی پگھلا دیا تھا۔ میرال بیٹی ذرا ادھر تو آؤ، بی جان نے محبت سے آواز دی۔ میرال مسکراتی ہوئی ان کی طرف بڑھی۔ زاویار اسے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کس طرح ایک ونی نے اس کے پتھر دل اور اس کی ویران حویلی کو زندگی دے دی تھی۔ اس نے آریان کو ختم کر کے اپنے بھائی کا بدلہ تو لے ہی لیا تھا، لیکن میرال کو اپنا کر اس نے اپنی روح کو بھی سکون دے دیا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا، لیکن شاہوں کی حویلی میں اب اندھیرا نہیں، بلکہ ایک نئی صبح کی امید روشن تھی۔ چلو میرال، زاویار نے اس کا ہاتھ تھام لیا، اب تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، میں تمہاری آنکھ میں ایک آنسو نہیں آنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میرال نے اس کے مضبوط ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ اس کا ماضی ایک تلخ خواب تھا، لیکن اس کا حال اور مستقبل اب زاویار شاہ کی محبت کے نام ہو چکا تھا۔